ہوگا. جملہ کڑوا لگے تو معاف کر دینا. مراد آباد والوں غور سے سنو, جس گھر کی برکت کو اللہ اٹھا لے ملا کی دعا اور تعویذ, اس گھر میں کبھی برکت نہیں لا سکتے, اس لیے کہ خدا کی طاقت کے سامنے انسان بے بس ہے. خدا کی شان یہ ہے وہ جو چاہے فیصلہ کرے, وہ جو چاہے فیصلہ کرے, وہ عادل ہے, وہ ظلم نہیں کرتا. انسان بے بس ہے, بے بس. لیکن یاد رکھنا اہل وجاہت کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کی شان الگ ہے, مگر یاد رکھنا ہم جیسے انسان تو بے بس ہی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, زنا کر کے گھر کی برکت کو ختم کر کے صرف تعویذات کے سہارے اور اللہ اکبر بزرگوں کی دعاؤں کے سہارے گھر میں برکت کے متلاشی ہو, اللہ نہ چاہے تو پھر گھر میں کوئی برکت نہیں لا سکتا. ہم لوگ اہل توحید ہیں, اہل سنت, صوفیہ کے ماننے والے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اللہ اکبر, اب سنو, غور سے سنو, میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں, حضرت مالک کہیں گے آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر, آگ کی جہنم کی آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر. جب آنکھوں میں پھرے گی وہ کمزور آنکھیں, وہ ننھی ننھی آنکھیں جس میں اگر ایک چھوٹا سا تنکا جائے, تنکا, تو آدمی برداشت نہیں, پیاس کے ننھے سے ذرات جائے تو برداشت نہیں کرتا. حتیٰ کہ نیم کا ٹھنڈا سرما لگے تو آنسو ٹپ ٹپ نکلتے, نیم کا سرما جو آنکھ برداشت نہ کر سکے, جب زنا کی وجہ سے اور حرام دیکھنے کی وجہ سے ان آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی, کیا بنے گا ان آنکھوں کا. اور جب فرشتے آگ کی سلاخیں اس آنکھ میں پھیریں گے تب وہ انسان ان فرشتوں سے کہے گا ہم پہ رحم تو کرو, ہم قابل رحم ہیں, ہم پہ رحم کرو, ایک لمحے کے لیے رحم کرو. وہ کہیں گے ظالم, تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا, زنا کرتا تھا, حرام دیکھتا تھا, اور آج ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم رحم کریں. ہم تو اللہ کے بندے, تو نے نافرمانی کی اللہ کی, ہم نہیں کر سکتے. اللہ کی طرف سے جو حکم ہے ہم وہ ضرور کریں گے. اللہ اکبر. یہ ہے زانیوں کے حوالے سے. یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ ایک حدیث پڑھی. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آج زنا افیئر کے نام پر بڑھ رہا ہے. میرے بھائیو اس طرف نہ جاؤ, بلکہ نکاح کو اتنا سستا کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے, نکاح کو اتنا آسان کرو زنا کرنا مشکل ہو جائے. بڑی معذرت کے ساتھ ظالم معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب لوگ زنا کو آسان سمجھنے لگے ہیں. نہیں, جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں بیماریاں ہوگی, جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے کے اندر بے برکتی ہوگی, جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں تباہی ہوگی. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. اور ایک بات بھی عرض کر دوں, جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کے یہاں عیبی اولاد پیدا کرے, عیبی اولاد ان کے گھروں میں. اب کسی گھر میں عیبی اولاد دیکھو تو قیاس مت لگا لینا کہ اس نے زنا ہی کیا ہوگا, ایسا نہیں. کچھ لوگوں کو بطور سزا عیبی اولاد دی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان عیبی اولاد دی جاتی ہے. کسی کا امتحان بھی ہو سکتا ہے, جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان ہوا, اللہ والوں کا امتحان ہوا. تو میرے بھائیوں زنا کی طرف نہ جاؤ اور نکاح کرو, اور نکاح جلدی کرو. اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اگر گھر والے نکاح کرنے میں تاخیر کرے تو نوجوانوں کو یہ گھر میں عرضی رکھنے کا حق ہے کہ میری شادی کر دو, لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ. اور آخری میں بات سمیٹنے پہ عرض کروں, اگر ایسا نہیں کیا تو زنا وہ بدترین فعل ہے میرے بھائی, نسلوں تک اس کی سزا ملتی رہے گی. روزی میں برکت نہیں ہو سکتی, روزی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. چہرے کا نور اٹھا لیا جائے گا, عمر گھٹا دی جائے گی, کہیں پناہ نہیں ملے گی. جنہوں نے جوانیوں میں زنا کیا ہے
बुढ़ापा इस कदर उनका दर्दनाक है, वो बिस्तर में मुंह छुपा छुपा कर रोते हैं, लेकिन उनको मौत नहीं आती। वो मौत मांगते हैं, उनको मौत नहीं आती। जवानी में पाप करने वाले, जवानी में आवारगी करने वाले, जवानी में अय्याशी करने वाले, जवानी में ऐश करने वाले दर्दनाक जिंदगी गुजारते हैं। कोई पूछने वाला नहीं रहता, इसलिए कि जिसकी तरफ से खुदा की नजर रहमत फिर जाती है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, आज से पहले अगर गंदी फिल्म देखी हो, आज से पहले कोई जिना का काम किया हो, आज से पहले किसी लड़की से नाजायज ताल्लुकात रखा हो, आज से पहले किसी लड़की को पाप की नजर से देखा हो, आज की इस महफिल में सच्ची तौबा कर लो, क्योंकि तौबा का दरवाजा खुला हुआ है और आज ही खुला है। जिस दिन मर जाओगे, रूह का जिस रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, तौबा का दरवाजा हमारे लिए बंद हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। एक बुजुर्ग मसरूक थे, वो बस्ती में लोगों से कहते थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो। बस्ती में कहते फिरते थे, लेकिन अल्लाह वालों की बात पे कौन तवज्जो करता है। और जब कब्रिस्तान में देखा गया तो कब्रिस्तान में कहते थे, ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले। तो लोगों ने कहा, बाबा बात बस्ती बदलती है, बात बदलती है। आप बस्ती में कह रहे थे कि लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, और कब्रिस्तान में कहते हो अल्लाह इनसे सुलह कर ले, जुमला क्यों बदल गया कब्रिस्तान में। बुजुर्ग फरमाते हैं, बाबा बात ये है कि जब इंसान जिंदा था तो अल्लाह उससे सुलह करना चाहता था, अल्लाह उससे सुलह करने के लिए तैयार था, इसीलिए कह रहा था अल्लाह से सुलह कर लो। अल्लाह बंदे को, जिंदा बंदे को रोजाना पुकार कर कहता है, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, रात के पापियों, रात के मुजरिमों, आओ सुबह फूटने से पहले तौबा कर लो, ताकि अपने दामने करम में, दामने रहमत में तुम्हें छुपा लूं, जगह दे दूं। अल्लाह हर रात पहले आसमान पर तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, और अपने बंदों से कहता है, आओ मुजरिमों मेरी बारगाह में तौबा करो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और जब सूरज गुरूब होता है तो गुरूब होने से पहले फिर सदा लगाता है जैसा कि उसकी शान है, आवाज देता है बंदों को जैसा कि उसकी शान है, मेरे बंदो आओ, दिन गुजरने से पहले पहले दिन के मुजरिमों तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। हाय इंसान, तेरी गफलत पर अफसोस है। लीडर बुलाए तो दौड़ा दौड़ा जाता है, एमएलए एमपी बुलाए तो दौड़ा दौड़ा जाता है। रोजाना मेरा अल्लाह जो करोड़ों माओ से ज्यादा हमसे प्यार करता है, मेरा अल्लाह जो करोड़ों माओ से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, मेरा अल्लाह जो हमारी सकरपोशी करता है, वो सत्तार है, ऐबों का छिपाने वाला है। याद रखना मुसलमानों, अगर अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा न डाला होता तो ना आप यहाँ बैठने के काबिल होते, ना हम लोग यहाँ बैठने के काबिल होते। कितना करम है, गुनाह करते हैं, ऐबों पे पर्दा डालता है। अरे बीवी इतनी मोहब्बत करती है, लेकिन हमारे ऐब देखती है तो अपने मैके में जाकर बयान करती है। अम्मी इतना प्यार करती है, हमारे ऐब देखती है तो अब्बू को बयान करती है। अब्बू इतना प्यार करते हैं, हमारे ऐब देखते हैं तो अम्मी को बयान करते हैं। भाई लोग इतना प्यार करते हैं, हमारे ऐब देखते हैं तो भाइयों को बयान करते हैं। कितना मेरा मौला प्यारा है, कैसा करम करने वाला है। इतने हम जराइम करें, इतने गुनाह करें, पर्दे पे पर्दे डालता है, पर्दे पे पर्दे डालता है, पर्दे पे पर्दे डालता है। अल्लाह के बंदो, सबकी मोहब्बतों का ख्याल किया, जरा रब की मोहब्बत का भी तो ख्याल करो। जो बात आखिरी अर्ज करने चला था, एक हदीस पढ़ने चला था, आओ मेरे अल्लाह की के फरमान पर अमल करो। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, आज सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को बदल दो, जिंदगी में तब्दीली पैदा कर लो, जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो। पता है अल्लाह ने कैसे कैसों को माफ किया। बस ये रिवायत पढ़ के बात खत्म करूंगा, ताकि मेरा जवान जो गाने सुनकर मुजरिम हो गया, जो ज़िना करके मुजरिम हो गया, जो औरतों से प्यार के नाम पे मुजरिम हो गया, उनको ढाढ़स बंधे कि हम तौबा करें तो अल्लाह हमें माफ करेगा, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करेगा। दिल के कानों से सुनना। और मेरी बहनें भी अगर मौजूद हैं, आजकल लड़कियों में भी सीरियल देख करके एक अजीब सा भूत सवार है, अफेयर का, दोस्ती का, नाजायज ताल्लुकात का। नहीं नहीं, हमारे यहाँ शादी से पहले कोई दोस्ती नहीं है, लड़का लड़की की कोई दोस्ती नहीं है। अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया, अगर मरियम जैसी औरत हो पाक दामन और दाऊद जैसा पाक दामन मर्द हो और दोनों तन्हाई चाहे तो मैं दोनों को तन्हाई की इजाजत नहीं
نہیں دے سکتا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی, کالج کے لڑکوں سے دوستی, یونیورسٹی کے لڑکوں سے دوستی, اور پھر ماں باپ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو پرانے خیال کے ہیں, آج تو نیا دور ہے. اگر میری بیٹیا کسی لڑکے سے دوستی کر رہی ہے تو کیا ہماری بیٹی ایسی پاپی ہے, ایسی مجرم ہے؟ میں کہتا ہوں سن لو, کسی کی بیٹی پاپی نہیں ہوتی, کسی کی بیٹی مجرم نہیں ہوتی, مگر اندر جو نفس ہے, نفس وہ برائی کا حکم دیتا ہے, وہ برائی پہ ابھارتا ہے. بیٹیاں کسی کے ساتھ نہ بھاگتی. اگر گھروں کے اندر پردے کا نظام ہوتا, اگر گھروں میں تقدس کا نظام ہوتا, اگر گھروں میں پارسائی کا نظام ہوتا, ہماری بیٹیوں کو 50 سال پہلے چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا, مامو زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا, خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا, دیوروں سے بھی پردہ کرتی تھی, جیٹ سے بھی پردہ کرتی تھی, بہن بھائی سے بھی پردہ کرتی تھی. اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی نہیں. کسی کو برا لگتا ہے, 1000 بار برا لگے, ہمارا مذہب یہی ہے اور یہی ہے. اگر کوئی ٹی وی میں بیٹھ کر بھونکتا ہے کہ مولوی پردے کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم تم سے نہیں کہتے, ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں, اور ہماری بیٹیوں کو کہنے کا ہمیں حق ہے کہ ہر آدمی اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے. بیٹی صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں, بیٹی تو پوری ملت کی بیٹی ہوتی ہے, بیٹی تو پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے. میرے نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کو جب بغیر دوپٹے کے دیکھا تو اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس کے سر پہ ڈال کر دنیا کو پیغام دیا, بیٹی کسی کی بھی ہو, بیٹی تو بیٹی ہوا کر. ہمارے یہاں بیٹی کی اہمیت ہے, اور وہ تو ظلم کرتے ہیں. یہ تو پردہ ظلم لگتا ہے تمہیں. کیوں ظلم لگتا ہے پتہ ہے؟ میں گالی گلوچ کا عادی نہیں, لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, پردہ ان کو ظلم کیوں لگتا ہے؟ کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے, کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے. کیوں کتے صاحبو, بکری سے تمہیں اس کی آزادی سے کیا پیار؟ یہ گھر میں رکھا اس کے مالک نے ظلم ہے. ہم نے کہا ظلم نہیں, مالک کی محبت ہے. وہ جانتا ہے کہ آوارہ کتے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر بکری کو باہر بھیجوں گا تو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے. اس نے محبت سے گھر میں رکھا ہے تاکہ آوارہ کتوں کی نظر نہ پڑے. تو ایک مالک کے نزدیک بکری کی جتنی عزت ہے, اس سے کروڑوں درجہ زیادہ ہمارے یہاں بیٹی کی عزت. توجہ آپ کی, ہمارے یہاں اب آپ کہیں گے بیٹی کی کیوں اتنی عزت ہے؟ میں نے کہا اس لیے اتنی عزت ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی کا روپ معمولی روپ نہیں ہے. بیٹی کا روپ سیدہ, طیبہ, طاہرہ, خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا روپ ہے, اور وہ ایسا روپ ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے. جب وہ شہزادی نبی سے ملنے آتی ہے تو میرا نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے. بیٹی یہ ہے, اوروں کی یہاں بیٹی کیا ہے مجھے نہیں پتا, ہمارے یہاں بیٹی, اب سن لے بیٹی کیا ہے. ہمارے یہاں بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے, ہمارے یہاں بیٹی بنت صدیق عائشہ صدیقہ ہے, ہمارے یہاں بیٹی حضرت سیدہ زینب کبریٰ ہے. جب بیٹے کٹ جاتے ہیں تو بیٹی ہی ہے جو پورے قافلے کو کربلا سے بچا بچا کر کے مدینہ منورہ تک لاتی ہے. نعرہ تکبیر. اس لیے بیٹی کی عزت, ہمارے یہاں بیٹی کی عزت اس لیے, ہمارے یہاں بیٹی برتن جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں, ہمارے یہاں بیٹی کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں, ہمارے یہاں بیٹی وہاں کھڑے رہ کر خطبہ دینے والی کا نام ہے. جہاں مرد کٹ جائے تو پھر بیٹی بولتی ہے, اور اس شان سے بولتی ہے کہ لگتا نہیں کہ بیٹی بول رہی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے بیٹی کا بابا بول رہا ہے. اور ہوا دربار کوفہ اور دمشق میں
جب علی یہ مرتضیٰ کی باب مدینۃ العلم کی شہزادی زینب نے خطبہ دیا تو دیواریں دہل گئی اور لوگ کہنے لگے علی کہاں سے آ گئے؟ تو لوگوں نے کہا علی نہیں ہے، علی کی شہزادی بول رہی ہے۔ یہ ہمارے یہاں بیٹیوں کا مقام، اس لیے ہم بیٹیوں کو بہت عزت سے، بہت عزت، ہمارے یہاں بیٹی جنت ہے، جنت۔ ہمارے یہاں بیٹی پیٹ میں ٹکڑے کر کے گٹر میں بہانے والی چیز نہیں ہے، بیٹی چومنے والی۔ جو نبی کا غلام ہے وہ بیٹی کو کیسے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ بلکہ ٹکڑے، توجہ کرنا جملے پہ، بیٹی کو نبی کا غلام ٹکڑے نہیں کرتا بلکہ اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اپنی شہزادی کے لیے کہا فاطمہ تو بدعۃ منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو بات دور نکلی، عرض کیا کر رہا تھا، آج سے پہلے جو بھی گناہ ہوا ختم کرو، توبہ کرو، جب اللہ والے موجود ہوں توبہ کرو۔ اللہ کی نے گارنٹی دی، اللہ نے وعدہ کیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ہوا توبہ کرو، سچی توبہ، مگر توبہ کون سی؟ ہر مجمع میں جو کرتے ہیں وہ نہیں، کان کھینچنا، گال پیٹنا، استغفر اللہ کہنا، یہ والی توبہ نہیں۔ یہ غیر تربیت یافتہ پولیس ہے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اللہ والو ہٹ جاؤ وہاں سے، ان کو جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، وہ کہاں بیٹھیں گے میرے بھائی، ہٹو وہاں سے، ڈسٹرب مت کرو، بات آخری مرحلے میں ہے۔ یہی تو غیر تربیت یافتہ ماحول کی نحوست ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھے آپ لوگ، ہٹو میرے بھائیوں، خاکی وردی والے میرے بھائیوں، اللہ تمہارا نصیبہ چمکا دے، وہاں سے ہٹ جاؤ، جگہ نہیں، وہ بیٹھیں گے کہاں، ان کو کھڑے رہنے تو، بات آخری مرحلے میں۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو سنیوں کے جلسے میں پولیس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، ڈنڈے والوں کے، یہ ڈنڈے والی قوم نہیں، یہ جھنڈے والی قوم ہے، یہاں کوئی ڈنڈا نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں، اور اگر لوگ ہمیں کچلتے ہیں تو ہم ان سے محبت سے کہتے ہیں نہ کچلو، ہم کچلنے کی چیز نہیں، میاں کو کچلا، مجھے کچلا، ناخن لگا، یہ بھی آپ کی محبت کی نشانی لے کے جائیے۔ ہاں، اچھا، اچھا، معاف کیجئے، میں سمجھ رہا تھا میرے سے حضرت فرما رہے خاکساران حق ہے، یہ میرے مجاہد ملت کی، مجھے ایسا لگا پولیس والے، لیکن وہ میں سوچ رہا تھا اتنی بدتمیزی کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ غوث پاک کی محفل ہے، غوث پاک کی محفل جو سجدی تھی، یہ اس کا بچا ہوا حصہ، یہ ان کی خیرات ہے، اپنا کوئی کمال نہیں، جلسے والوں کوئی کمال نہیں، یہ غوث پاک جس کو بلاتے اس محفل میں وہ آتا ہے۔ یہاں ڈنڈے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خاکسارہ نے آپ کو میں سلام کرتا ہوں، مجھے ایسا لگا لیکن بہرحال ان کو بھی سلام کی، اللہ انہیں برکتیں دے، لیکن تھوڑا سا وہ بھی دماغ سے کام لے، ان کو جگہ نہیں بیٹھنے کی، کہاں بیٹھے گا انسان، اسٹیج پہ جگہ نہیں، لوگ کھڑے ہوئے، ہم کو ابھی بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ظلم نہیں ہوگا، کیسے کہ ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے۔ یہ تو حضرت اختر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر رسول اللہ کی خاص نگاہ ہے، ان کے مرشد حضور سرکار کلہ کی خاص نگاہ ہے کہ ان کی محفل میں اتنے لوگ جمع ہو، ورنہ آج کس کے لیے کون آتا ہے؟ تو بات آخری کر رہا تھا، اس کو سن لے، بات ختم۔ ایک بار درود شریف بلند آواز سے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم۔ آخری بات، کچھ بھی کیا توبہ، وہ والی نہیں، کان کھینچنا، گال پیٹنا، استغفر اللہ، وہ والی۔ کون سی توبہ؟ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلے اور دوبارہ اسی سوراخ سے تھن میں نہ جائے، ایسی گناہ سے نکلو، پھر ادھر کا رخ مت کرو، پھر مت پلٹ کر جاؤ اس طرف، یہ توبہ۔ ایسی توبہ کرنے والوں کے ساتھ جنت کی ضمانت ہے، جنت کی بشارت ہے، سدھر جاؤ۔ تو بستی میں بات کر رہا تھا، بیچ میں نکل آئی کہ جب تک وہ زندہ تھے بزرگ کہتے کہ اللہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا، معافی مانگ لو میں معاف کر دوں گا، انہوں نے توبہ نہیں کی، اب مر گئے اور عذاب میں گرفتار ہو گئے، تو میں کہتا ہوں یہ اللہ ان سے صلح کر لے، اللہ ان سے صلح کر لے، لیکن اب جب عذاب میں گرفتار ہو گئے تو اب اللہ ان سے صلح کرنے کو تیار،
یہ اللہ سے صلح کرنا چاہتے لیکن اللہ ان سے صلح کرنے تیار، اس لیے مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ جو حدیث پڑھنا ہے وہ یہ حدیث مختصر سے وقت میں پڑھتا ہوں، میرے وقت میں جو میں نے 1 گھنٹہ متعین کیا تھا 10 منٹ کا ٹائم رہ گیا، اس میں بات پوری کر لوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا، علامہ ابن الجوزی نے لکھا، میں وہاں سے بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ رہے تھے، حاضری دے رہے تھے، دروازے پہ کیا دیکھا؟ ایک جوان ہے، خوبصورت جوان جو خاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، خاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، آہیں بھرتا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا رسول اللہ کی چوکھٹ پر یہ کام تم کر رہے ہو، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتے ہو، روتے ہو، بلکتے ہو، آہیں بھرتے ہو، بات کیا ہے؟ تو فاروق اعظم سے اس جوان نے کہا اے میرے بھائی عمر، آقا کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے حاضری دینے کا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اجازت لے لیں، آپ حضور سے عرض کر دیں کہ حضور مجھے اذن حضوری عطا کر دیں، حاضری کی اجازت عطا کر دیں تاکہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو آقا علیہ السلام سے فاروق اعظم نے عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ ایک جوان ہے چوکھٹ پہ بیٹھا ہے، سر پہ خاک ڈال رہا ہے آقا، اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ حاضر ہو جائیں۔ وہ جوان آ گیا، اب دھیان سے سننا، غور سے سننا، وہ جوان آیا، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مسلسل ٹپ ٹپ آنسو ٹپک رہے تھے، ندامت اور شرمندگی چہرے سے ظاہر تھی، سر جھکا ہوا تھا۔ آقا نے فرمایا اے جوان کیا ہوا؟ اس جوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی عرضی لے کر آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری بخشش فرما دے۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی آقا مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں بہت بڑا پاپی ہوں آقا میرے لیے دعا فرما دے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کیا گناہ ہوا یہ تو بتاؤ۔ اس نے عرض کی آقا شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، ایسا گناہ ہو گیا ہے اب اس کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے آقا۔ کریم آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ زمین کی وسعتوں سے بڑا ہے؟ عرض کی ہاں آقا میرا گناہ زمین کی وسعتوں سے بڑا ہے۔ پھر فرمایا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا؟ عرض کی ہاں آقا میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ کیا تیرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑا ہے؟ ہاں آقا میرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑا ہے۔ میرے کریم آقا نے پھر اس کو ذہن دیا۔ اب آقا توجہ کریں، آقا کیسے کریم ہے۔ آقا فرماتے ہیں کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے۔ اس نے سر جھکایا، خوب رویا اور روتے ہوئے کہا نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اس وقت میرے کریم آقا نے فرمایا بتا کیا ہوا؟ اب وہ جوان کہتا ہے میں پھر معذرت چاہتے ہوئے حیا کے پردے میں تھوڑا سا کھل کر کے تاکہ سب کو بات سمجھ میں آئے، اس جوان نے کہا آقا بات اتنی ہے کہ میرے نفس نے مجھ پر غلبہ کیا اور میں جو ہے نفس کا غلام بن کر میں نے یہ کرتا تھا کہ میں جب بھی کوئی مر جاتا انتقال کر جاتا تو میں لوگوں کے کفن چراتا تھا، میں لوگوں کے کفن چوری کرتا تھا۔ اس زمانے میں کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا، کپڑوں کا قلت تھی تو لوگ کفن بھی چراتے تھے۔ آج شاید یہ گناہ دنیا میں نہیں ہوگا کفن چوری کا، کیونکہ کپڑا اتنا سستا ہو گیا، اتنی وافر مقدار میں ہو گیا کہ لوگ کوئی کفن وفن نہیں چراتے ہوں گے۔ آج یہ گناہ دنیا میں شاید نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن بہرحال اس جوان نے عرض کی میرے آقا میں کفن چوری کرتا تھا اور پھر ایک قبر پر میں گیا کفن چوری کرنے، تو جیسی میں نے کفن نکالا خوبصورت سی لڑکی تھی۔ میں علامہ ارشد القادری کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا سا آپ کے دماغ میں بٹھانے کے لیے بات عرض کروں، اللہ اللہ یعنی کہ بات یوں ہے کہ چاندنی رات تھی، قبرستان کا سناٹا تھا اور قبرستان میں میرے سوا کوئی نہیں تھا، چاند کی دودیا دودیا روشنی جو ہے وہ چھن چھن کر کے آ رہی تھی، قبروں پر پڑ رہی تھی، سکون تھا، سناٹا تھا، کیف و سرور کا ماحول تھا۔ میں نے تازہ سی قبر کھولی، کھولنے کے بعد میں نے جیسی لاش نکالی وہ کسی مرد کی لاش نہیں تھی، وہ کسی عورت کی لاش تھی، عورت میں بھی ایک دوشیزہ یعنی خوبصورت جوان کی لاش تھی۔ جیسے ہی میں نے کفن نکالا چاند کی دودیا روشنی اس کے خوبصورت جسم پہ پڑی اور وہ لڑکی اور خوبصورت دکھنے لگی۔ شیطان اور نفس نے مجھ پہ مکمل غلبہ کیا اور مجھے جکڑ لیا، مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے وہ کچھ کرا دیا اب میں بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی کیا کرایا؟ اس نے مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان کے اندر زنا کیا۔ اس جوان نے مردہ
जिंदा लड़की के साथ कब्रिस्तान में ज़िना किया। और उसके बाद जब वो कहता है आका जब मैं बदकारी कर चुका तो मैंने देखा वो लड़की खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहती है बदबख्त तूने मुझे नापाक कर दिया, इन मुर्दों के दरमियान क्या मुंह लेकर मैं रहूंगी, क्या मुंह लेकर रहूंगी, तूने मुझे नापाक किया, तूने मुझे नापाक किया, खुदा तुझे कभी माफ न करे, खुदा तुझे कभी माफ न करे, खुदा तुझे कभी माफ न करे। मैं भागा, कफन और लड़की को छोड़ के भागा। आका वो दिन और आज का दिन है, करार नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। खाता हूँ, सदाए बाज गश्त कानों में टकराती हुई महसूस होती है, लेटता हूँ, सदाए बाज गश्त कानों में टकराती महसूस होती है। आका परेशान हूँ, कहीं करार नहीं, कहीं सुकून नहीं। जिंदगी में गुनाह करते करते ये लम्हात जरूर आते हैं जब इंसान गुनाह कर चुका होता है तो अल्लाह उस पर तबाही मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ना करे कोई उस मंजिल पर पहुंचे। ऐ मेरे आका के गुलामों, मेरे आका का नाम लेने वालों, इससे पहले कि ये मंजिल आप पर हम पर आए, अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाओ, गिड़गिड़ा जाओ। हजरत सुन्नुन मिस्री कहते हैं अल्लाह के यहाँ आना कैसे आना, तरीका बताते हैं। हजरत सुन्नुन मिस्री तरीका कैसे आना, ऐसे आना जैसे बच्चा माँ के यहाँ आता है। कैसे आता है, माँ से लिपटता है, माँ कहती हट। सुन्नुन मिस्री का अंदाज, सूफिया ने इसी तरीके से दीन समझा। हालांकि अल्लाह की जात तमसील से पाक है। कहती है अल्लाह के यहाँ हो, ऐसे हो जैसे बच्चा माँ के। माँ क्या प्यार कर सकती, वो तो 70 माओं से ज्यादा, करोड़ों माओं से ज्यादा वो प्यार करता है। कहते हैं सुन्नून, बच्चा माँ के पास आता है, माँ कहती हट, फिर वो आके लिपटता है। माँ कहती हटना, फिर वो आके लिपटता है। अरे छोड़, फिर लिपट। जब लिपटता है, माँ की ममता उसको सीने से लगा ही लेती है। बिला तमसील अल्लाह के बंदो, माँ का प्यार कोई हैसियत नहीं रखता। मेरा अल्लाह इतना प्यार करता। वो जवान कहता सुकून नहीं आता, करार नहीं आता। मेरे करीम आका कहते हैं कि जो जितना इल्म वाला होगा वो उतना अल्लाह से डरेगा, जो अल्लाह का जितना करीबी होगा उतना अल्लाह से डरेगा। जैसे उसने कहा मैंने जिना किया मुर्दे के साथ, ऐसे हुजूर ले जल्दी भाग, बाहर निकल है जवान, जल्दी निकल, मुझे डर लगता है, तेरी वजह से आग न बरस। कुछ लोग ये रिवायत पढ़ते हुए कहते हैं हुजूर ने भगा दिया। नहीं, हुजूर ने उसको नफरत की वजह से नहीं भगाया, हुजूर ने अल्लाह की खशियत की वजह से उसको कहा जल्दी निकल। वरना वहां तो शान ये चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आका ने कहा जल्दी निकल जवान, आग ना बरस पड़े, जल्दी निकल। वो जवान निकल गया। अब उसका रोना, आहें भरना, गिड़गिड़ाना और बढ़ गया। सर पे खराब, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कहते 40 दिन बीत गए। एक दिन उसने कहा अल्लाह, अगर मेरा गुनाह वाकई इतना बड़ा है कि तेरे यहाँ माफी नहीं है ना, उसकी नहीं है, तो मुझे ऐसा अजाब दे, न मुझसे पहले किसी को न मेरे बाद किसी को, दे ऐसा अजाब। और अगर तेरे यहाँ माफी है और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है और हरगिज़ नहीं है, तेरी रहमत बड़ी है, सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, तो तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। बस इतना कहना था कि बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आए और आका को सलाम पेश किया। अर्ज़ किया आका क्या हाल है उस ज़ानी का? आका ने कहा देखो जिब्रील क्या किया उसने। तो जिब्रील कहते मुबारक हो आका, आपके सदके में अल्लाह ने उसको बख्श दिया, उस कफन चोर को माफ कर दिया, उसने तौबा करी, आपके सदके में बख्श दिया। आका ने कहा उसकी माफी हो गई? कहा हुजूर सिर्फ उसकी माफी नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब की उम्मत से प्यार इतना है कि महबूब को जाके बता दो अगर इस कफन चोर से भी बढ़कर कोई गुनाह करेगा और सच्ची तौबा करेगा, अल्लाह का वादा है अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, इस मजमे में
ایسا کوئی کفن چور والا معاملہ نہیں ہے جب اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے ہمیں بھی کرے. یہ سادات علماء نائبین رسول آل رسول اور پھر صاحب مزار ہے. کیا سچی توبہ کر نہیں سکتے ہم لوگ؟ بولو نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا. پھر سچی توبہ کر کے جاؤ. آج کے بعد گانے غزلیں فلمیں گندی پکچر اور خاص طور پر نامحرم عورتوں کو دیکھنا تکنا اس سے بچیں گے اور زنا سے تو بار بار بچنے کی دعا کریں گے. اللہ مجھے ہماری نسلوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں جہنم سے بچائے. اے اللہ اس مجمع میں ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے تیرے محبوب کے پڑوس میں. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ. آئیے سب توبہ کر لیں. استغفر اللہ. توبہ کینے سے پڑھنے کے لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پکی بات ہے انشاءاللہ سب عمل کریں گے. ایک وعدہ کر لیں بس جو گناہوں سے بچا لیتی ہے وہ نماز کا پابند آج سے کون کون ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کر کے سادات کو علماء کو سبحان اللہ. وعدہ نہیں بھی کرو کہ بھائی تو نماز فرض ہے لیکن وعدہ کرو تاکہ یہ بزرگوں کی دعائیں لگ جائے. بولو نماز پڑھو گے انشاءاللہ. جو عشاء پڑھ کے نہیں آئے عشاء پڑھے گا جا کے انشاءاللہ. آج سے ابھی سے نماز شروع کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. زندگی بدلیں گے انشاءاللہ. اب ایک گزارش اگر آپ اٹھ کر گئے تو اتنی یہ مجمع سجدہ ہے نا لاکھوں روپے بھی لگتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کی کئی دنوں کی محنت بھی لگتی ہے. اگر آپ اٹھ کر کے گئے تو پورا مجمع بکھرے گا محفل خراب ہو جائے گی. اس لیے میری گزارش ہے جو جہاں بیٹھا ہے وہی بیٹھا رہے. کوئی حاجت ہو تو الگ بات ہے لیکن آگے کا پروگرام آپ ڈسٹرب نہیں کریں. حضرت کی خوبصورت گفتگو آپ کو سننا انشاءاللہ تعالی. اگر مجھے ایئرپورٹ نہیں پہنچنا ہوتا تو میں ضرور یہاں بیٹھتا لیکن چونکہ 6 بجے کی فلائٹ ہے مجھے پہنچنا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ مجھے اجازت دیں لیکن آپ سکون سے بیٹھے رہیں. السلام علیکم.